نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے وہاں عبادت کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف کے لیے زمین خریدی۔ زمین کے بارے میں سوچا ہوا کہ یہ کس کی زمین ہے، تو دو یتیم بچے سال اور سوہے کتنی رقم لوگے، اس کی کتنی قیمت ہے، تو انہوں نے کہا 10 دینار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور یہ رقم میں دوں گا، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا، یہ بہت پسند ہے۔ تو وہ زمین نبی علیہ السلام نے لی، اور پھر اس جگہ مسجد تعمیر ہوئی جس کو آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس میں آج 15 سے 20 لاکھ لوگ بیعت کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کو لے کر مسجد کے لیے وقف کیا، اور وقف کے معنی یہ آتے ہیں کہ اپنی ملکیت سے چیز کو نکال کے اللہ کی ملکیت میں داخل کر دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اس میں پھر اس مالک کا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جس کی وہ زمین تھی، جس کی وہ چیز تھی، جس کا رقبہ تھا، جس کی وہ املاک تھی، اس کا کوئی حق اختیار اس کو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک باغ وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں خرید کر وقف کیا۔ اس طرح مختلف صحابہ کے واقعات ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایسے جاننے والے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں جانا کہ کسی نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر فیروز شاہ تغلق، شیر شاہ سوری اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں سب سے زیادہ جائیدادیں، زمینیں وقف کی گئی، باغات وقف کیے گئے، بڑے بڑے میدان، رقبے، ملکیتی زمینیں وقف کی گئی۔ اور پھر نوابوں کے دور میں جو مدارس کھلے تھے، ان مدارس کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کوئی باغ وقف کرتا، کوئی کھیت وقف کرتا، کوئی اور کچھ وقف کرتا، تو اس کی آمدن سے مدارس چلا کرتے تھے۔ پھر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو 1923 میں انگریزوں کے دور میں ہی وقف بورڈ بنایا گیا، مسلمانوں کی جائیداد اور املاک کے تحفظ کے لیے، لیکن انگریزوں کی مداخلت صرف بھی جاری رہی۔ پھر 1947 میں ملک آزاد ہوا تو 1954 کے اندر دوسرا وقف بورڈ کا ایکٹ بنا، لیکن اس میں بھی بہت خامیاں تھیں۔ پھر 1984 میں تیسرا وقف ایکٹ بنا، پھر 1995 میں چوتھا وقف ایکٹ بنا، لیکن اس میں بھی بہت خامیاں تھیں، بہت کمزوریاں تھیں۔ پھر 2013 میں منموہن سنگھ کے دور میں ہمارے بہار کے بہت بڑے عالم تھے مولانا ولی رحمان، وہ قانون کے ماہر تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے وکلا بھی بات کرنے میں تھر تھر کانپتے تھے۔ ان کی مداخلت سے وقف ایکٹ کے جتنے بھی مسائل تھے سیر حاصل بحث کر کے وہ تمام مسائل اس ایکٹ میں انہوں نے رکھوائے 2013 میں، اور وہ مسلمانوں کا ایک محفوظ اور بہت ہی مضبوط وقف بورڈ بنا۔ اور اس وقت
اس وقف بورڈ کے تحت ہندوستان کے اندر سجر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 9,40,000 بیگھہ زمین جو کنال کے اعتبار سے 60 لاکھ کنال بنتی ہے، 60 لاکھ کنال، اور ہندوستان میں یہ تیسرا نمبر ہے زمین کی ملکیت کے اعتبار سے۔ سب سے زیادہ ہندوستان میں زمین فوج کے پاس، دوسرے نمبر پر ریلوے محکمے کے پاس، تیسرے نمبر پر وقف بورڈ کے پاس، اور اس 9,40,000 بیگھہ یعنی 60 لاکھ کنال میں جموں کشمیر کی زمین کو چھوڑ کر ہے، کیونکہ سجر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ 2019 سے پہلے کی آئی، اور یہاں کی زمین، یہاں کی املاک، یہاں کے وقف کردہ جائیداد کا کیا ہے؟ تو یہاں 1940 میں شیخ محمد عبداللہ نے مسلم اوقاف ٹرسٹ بنایا تھا، جس کے وہ خود ہی چیئرمین رہے، اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد مسلم اوقاف ٹرسٹ کے چیئرمین فاروق عبداللہ صاحب بنے، پھر 2003 تک یہی چلتا رہا۔ 2003 میں ان کے حریف مفتی محمد سعید صاحب جب وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے تو انہوں نے مسلم اوقاف ٹرسٹ کو ختم کیا، اور انہوں نے جموں کشمیر وقف بورڈ بنایا، اور اس کے بعد پھر وہ چلتا رہا، لیکن جب 5 اگست 2019 کو یہاں دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ کیا، تو اس کے بعد جو مرکز کے قانون تھے، مرکز کے سارے قوانین یہاں بھی نافذ ہو گئے، اور وقف بورڈ جموں کشمیر ختم ہو گئے۔ اب جو یہاں وقف بورڈ چل رہا ہے وہ سینٹرل وقف بورڈ چل رہا ہے، گویا کہ 2013 کا جو وقف ایکٹ بل پاس ہوا تھا منموہن سنگھ وزیر اعظم کے دور میں، اسی ایکٹ کے مطابق آج یہاں بھی اسی قانون کے مطابق وقف بورڈ کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اور جس کی چیئر پرسن آج درخشن اندرابی کی۔ لیکن اب وقف ایکٹ ترمیمی بل 2024 کو پیش کیا گیا لوک سبھا میں، جس کو ایوان زرعی کہتے ہیں، تو وہاں مخالفت ہو گئی، کیونکہ اس وقت جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کے پاس اپنی اکثریت نہیں، وہ کیا تو رہے تھے 400 کے پاس، لیکن آئی ان کو 240، ان کو چندر بابو نائیڈو کی ضرورت پڑی، ان کو نتیش کمار کی ضرورت پڑی، اب وہ پارٹیاں ان کا تعاون دے رہی ہیں اور حکومت کھڑی ہے۔ اگر وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیں تو آرام سے حکومت گر جائے، پھر حکومت قائم رہنے والی نہیں۔ اب بل پیش کیا تو جو قائد حزب اختلاف ہے راہل گاندھی، اور راہل گاندھی کا ایک نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں اسلام کا پیغام ہے، اور اللہ کام لے رہا ہے ایک غیر مسلم سے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ایمان والے کام نہیں کریں گے، اللہ غیر مسلموں سے لے گا، اور اللہ نے تو چرند و پرند سے اسلام کی، دین کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت کا کام لیا۔ کہ راہل گاندھی تو ایک انسان، وہ کھڑا ہو گیا یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، کسی صورت میں بھی بل منظور نہیں ہوگا۔ جب اپوزیشن کے تیور دیکھے اور نتیش اور چندر بابو نائیڈو بھی گھبرائے تو انہوں نے بھی تائید نہیں کی، بل پاس نہیں ہو سکا۔ ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی 31 افراد پر، اس میں 21 افراد تو ایوان زرعی یعنی لوک سبھا کے ہیں، اور 10 افراد پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے ہیں۔ تو 21 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 31، اور ان 31 میں 4 مسلمان بھی ہیں۔ ایک تو کشن گنج بہار سے ممبر پارلیمنٹ جاوید صاحب ہیں، اسی طرح حیدرآباد سے اسد الدین اویسی ممبر پارلیمنٹ اس میں شامل ہیں، اسی طرح عمران مسعود اس میں شامل ہیں، اور ایک اور ہے مولانا محب اللہ رامپور سے، مولانا محب اللہ ندوی۔ اب وہ تو ابھی نئے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی اس قانون کے بہت زیادہ مماہر ہیں، وہ بہت بڑے لائق ہیں، بڑے قانون دان،
کا یہ ہے بعد کا بل کو پاس کر دینا چاہیے. اور اس میں کیا گیا ہے جو 2013 کا بل تھا جس میں مسلمانوں کی جائیداد اور املاک اور وقف کی زمینوں کا تحفظ تھا, اس میں 40 ترمیمیں کر دی گئی. کتنی ترمیمیں؟ 40 ترمیمیں. ان میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ آج کے بعد وقف کی جائیداد کو حکومت کے قانون کے مطابق استعمال کیا جائے, جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ وقف کو واقف کے کہنے پر استعمال کیا جائے گا, اور واقف کی جس نے زمین رقبہ وقف کیا ہے اس کا قول نص قطعی یعنی قرآن سنت کی دلیل کا حکم رکھتا ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. ایک نے مسجد کے لیے جگہ دی ہے تو اس کا فائدہ مسجد ہی کو ہونا چاہیے, ایک نے مدرسے کے لیے زمین دی ہے تو اس کا فائدہ مدرسے کو ہونا چاہیے, ایک نے قبرستان کے لیے دی ہے تو اس کا فائدہ قبرستان کو ہوگا. لیکن جب اس کے اختیارات مل جائیں گے حکومت کو کہ حکومت اپنے طور پہ املاک کا, جائیداد کا, زمینوں کا استعمال کر سکتی ہے, تو وقف جو کسی کی ملکیت نہیں رہتی, حتیٰ کہ جس نے وقف کی ہے اس کو بھی ذرا برابر بھی اختیار نہیں رہتا, کیونکہ اب وہ وقف کرنے والے واقف کی ملکیت سے نکل کے اللہ کی ملکیت میں چلے گئی, اب وہ اللہ کی ملکیت میں ہوگی. اس حکومت وہاں کہے گی کہ ہم یہاں ڈی سی آفس بنانا چاہتے ہیں, ہم یہاں وزیر اعلیٰ کا ایوان بنانا چاہتے ہیں, ہم یہاں اپنے جو وزراء ہیں ان کی رہائش گاہ بنانا چاہتے ہیں. 60 لاکھ کنال زمین ہے پڑی ہے. اب اس میں حکومت جب جائے گی جس طرح سے چاہے گی, تو شریعت کے حکم کو پامال کیا, شریعت کا حکم پامال. اب کوئی باقی جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ مداخلت کے دین, وہ اللہ کے فیصلے کے اندر دخل اندازی ہے, اور مسلمان کبھی بھی شریعت کے اندر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا, اپنے والدین کو برا بھلا کہنا سن لے گا, لیکن شریعت میں, دین میں اگر کسی نے کسی طرح کی مداخلت کی تو ایمان والا, کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بل جو آپ پاس کرنے جا رہے ہیں یہ تو دین کے اندر مداخلت ہے, یہ مسلمانوں سے سراسر کھلواڑ ہے, یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. اور ہمیں تو ایک بابری مسجد کا غم بلانے سے نہیں بلایا جاتا, پھر آپ اتنی جائیداد جب قبضہ کریں گے تو پھر ہم کس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے, کیسے ہم برداشت کریں گے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. دوسری ترمیم اس میں یہ کی گئی کہ پہلے وقف بورڈ کے کلیدی عہدوں پر صرف مسلمان ہی فائز رہ سکتا تھا. چیئرمین بنے گا مسلمان بنے گا, اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹر بنے گا ضلع کا تو مسلمان بنے گا, ملکی چیئرمین بنے گا, چیئر پرسن بنے گا تو مسلمان ہی بنے گا. غیر مسلم وقف بورڈ کا چیئرمین نہیں بن سکتا. اب جب بڑے کلیدی اہم عہدوں کے اوپر غیر مسلم فائز ہوگا تو چھوٹے عہدوں کی تو بات ہی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ملازمین بھی غیر مسلم آئیں گے. ایک تو اس میں جو معاشی اعتبار سے مسلمان وقف بورڈ میں رہ کے کچھ اپنا نظام معاش چلاتے ہیں وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جب غیر مسلم چیئرمین ملکی سطح پر بنے گا, ریاستی سطح پر بنے گا, ایڈمنسٹریٹر ضلعی سطح پر بنے گا, تو وہ پھر مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اپنا نظام چلائیں گے, پھر اسلام کا, دین کا نظام نہیں چلے گا. جبکہ وقف کا شعبہ, وقف بورڈ کا شعبہ خالص ایک دینی اور اسلامی شعبہ ہے, تو اس میں کوئی اور دخل اندازی کرے تو اس کی دخل اندازی کو, اس کی ایڈمنسٹریٹری کو, اس کی چیئرمینی کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہے تو پھر جو ہندو دھرم ہے ان کے جو مندر ہیں ان میں بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, سکھوں کا جو کمیٹیاں ہیں گرودواروں کی, گرودوارا پربندک کمیٹی, پھر اس کے اندر بھی یہ قانون ہونا چاہیے کہ مسلمان چیئرمین رہ سکتا ہے. ہندو کے مندروں کی جو کمیٹیاں ہیں ان کمیٹیوں کے اندر بھی پھر مسلمان رہ سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں, مسلمان وہاں نہیں ہوگا بلکہ صرف وقف بورڈ میں جو ہے غیر مسلم کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی 40 قسم کی ترمیمیں. اچھا, پہلے یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر چاہتا تو کل کی کل جائیداد
اس کا کوئی پیچھے بارش نہیں ہے, کسی مدرسے والے مسجد والے نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہے, تو وہ ساری زمین جائیداد اگر چاہتا تو سب کی سب کو, مسجد کو, مدرسے کو وقف کر سکتا تھا. لیکن اب جو قانون بنا اور شریعت میں کر سکتا ہے, انہوں نے جو قانون بنایا نہیں, تہائی مال ہے وقف کرے گا, باقی اس کی جو جائیداد ہوگی وہ حکومت کے کھاتے میں جائے گی, وہ سرکار کے کھاتے میں جائے گی, وہ کسی بھی دینی یا وقف بورڈ کو وہ وقف نہیں کر سکتا ہے, اس کو وہ چندے میں نہیں دے سکتا ہے. یہ بھی خلاف. اچھا, مسلمان اگر کوئی پہلے دن ایمان لاتا ہے اور وہ چندہ دیتا ہے مسجد میں, مدرسے میں, زمین ایک کنال دیتا ہے, کوئی اور اپنی عمارت دیتا ہے, اپنا مکان وقف کرتا ہے, تو بالکل اسلام میں قبول ہے. لیکن اس ترمیم میں جو ترمیم 40 ترمیمیں کی گئی ہیں, اس میں کہا 5 سال تک وہ وقف نہیں کر سکتا ہے, 5 سال کے بعد کرے گا تو اس کے بعد. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہتا ہے اسلام میں, دین میں, وقف بورڈ میں تو کر سکتا تھا, لیکن اب جو ترمیم کی گئی ہے کہ غیر مسلم قدم مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا ہے. اگر دے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح کسی جگہ اگر زمین جو وقف کی تھی اس پر کوئی تنازع اگر ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, تو اس کا فیصلہ کلیکٹر ڈی سی کرے گا, کورٹ کا فیصلہ معتبر نہیں ہے. اور یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو وقف بورڈ کی جائیداد ہے وہ آپ نے ریونیو ریکارڈ سے ثابت کرنی ہوگی. اگر ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. تو مغلوں کے دور سے, اس سے بھی پہلے نوابوں کے دور سے ہمارے ہاں زمینیں مسلمانوں میں املاک, جائیداد, مکانات وقف کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جبھی تو اتنی جائیداد ہے, 60 لاکھ طلاق, اور پھر کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, درگاہیں ہیں, خانقاہیں ہیں, قبرستان کی زمینیں. آپ جموں میں جاؤ, قبرستان ہے, وہاں جا کر دیکھو لاکھوں, کئی سینکڑوں کنال زمین جو ہے جموں میں قبرستانوں کی ہے. مختلف بڑے بڑے قبرستان ہیں جموں کے اندر. تو اب اگر ریونیو ریکارڈ ڈھونڈنا پڑے تو پیچھے کا ریونیو ریکارڈ نہیں ملے گا. 600-700 سالہ پرانی ہماری تاریخ ہے وقف کی. اس وقت زبانی وقف کر دیتے تھے, یہ ہم نے مسجد کو دے دی, یہ مدرسے کو دے دی. اگر جامع مسجد دہلی کا آپ ریکارڈ ریونیو میں تلاش کرنا چاہو گے وہ ریکارڈ بھی نہیں ملے گا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جس کا ریکارڈ ہوگا وہ وقف کی تصور کی جائے گی, ورنہ نہیں. تو پھر تو لاکھوں کنال زمین حکومت کے زیر قبضہ چلی جائے گی, حکومت کے زیر تسلط چلی جائے گی. اور حکومت کی نیت اس میں صاف نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اس وقف بورڈ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے اور اپنے حکومت کا نظام چلائیں. جبکہ جتنی وقف بورڈ کی جائیداد ہے اگر اس کی آمدن صحیح طور پر آئے, کیونکہ کہیں کرایہ 200 ہے, جہاں آج 20,000 کرایہ وہاں 200 کرایہ لیا جا رہا ہے ایک دکان کا, تو اگر اس کی پوری آمدن آ جائے تو مسلمان معاشی اور تعلیمی اعتبار سے کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. اتنی آمدن وقف بورڈ کے ذریعے سے آ سکتی ہے. لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ ہمارا تسلط ہو جائے اور براہ راست اس کا فائدہ حکومت کو ہو. جبکہ اس طرح کی مداخلت کر کے اور ترمیمی بل لا کر حکومت جو ہے وہ 100% اسلام کے اندر, دین کے اندر, دینی شعبے کے اندر مداخلت کر رہی ہے. اس کی ہم نے کسی صورت پر بھی اس مداخلت کو قبول نہیں کرنا ہے, اور مسلمان کسی بھی قدر و قیمت پر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اب ایسا ہوا کہ جب وہ پارلیمانی کمیٹی, مشترکہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جس کو JPC کہتے ہیں, وہ بیٹھی, اس میں بحث مباحثہ ہوا, اس میں کہا مسلمانوں سے پہلے رائے لی جائے. ہندوستان کے اندر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 25 کروڑ مسلمان, اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت جو ہے وہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی ہے. ان سے رائے لی جائے. ان سے رائے لینے کے لیے باقاعدہ ایک ایپ بنائی گئی ہے. اس میں مسلم پرسنل بورڈ کے جو علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک میسج ہندی اور انگریزی میں لکھ دیا ہے, اور وہ اس جی میل جو ایپ ہے اس کو کھولنے پر اور اس کو کلک کرنے پر, اس کا جو کوڈ بار ہے وہ لگانے پر براہ راست اس جوائنٹ مشترکہ جو کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی جو وقف بورڈ کے ترمیمی بل کے لیے بنائی گئی ہے, وہ میسج, وہ پیغام اس سے جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں وہ پیغامات پہنچ چکے ہیں. جمعہ کے موقع پر بھی ہمارے علماء نے اعلانات کیا, اس کا اعلان کیا کہ کس طرح سے اس پیغام کو بھیجنا. ہمارے حامی
بہت ساری جگہوں پر اس کے اعلانات ہوئے. بعض لوگ اس سے واقف نہیں ہیں لیکن وہ کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. شاید اس مجمع میں سے بھی بعض لوگوں نے وہ پیغام بھیجا ہوگا. جنہوں نے بھیجا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ماشاءاللہ زیادہ تر مولوی ہیں, کچھ عام بھی ہیں, تو بھیجا ہے لیکن بہت قلیل تعداد ہے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم انگلی کٹا کر شہیدوں میں تو داخل ہو سکتے ہیں. یہ اتنا معمولی کام جو 1 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے, اس کو کر سکتے ہیں. جن کو نہیں آتا اپنا بڑا موبائل ہے دوسرے کو دے دو, جن کے پاس چھوٹا موبائل ہے بڑے موبائل والے ان کی مدد کر دیں اور وہ پیغام وہاں پہنچا دیں. اور پیغام میں صاف طور پر یہ ہے کہ وقف ایکٹ ترمیمی بل 2024 جو حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے, جس کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اسی کمیٹی نے مسلمانوں سے رائے طلب کی ہے, تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اس ایکٹ میں ذرا برابر بھی ادنیٰ سی بھی تبدیلی اور ترمیم نہیں چاہتے. ہمیں کوئی ترمیم اور تبدیلی قابل قبول نہیں ہے. ہمیں جو 2013 کا ایکٹ بنا ہوا ہے بس وہی ایکٹ کافی ہے. اب اگر ترمیم ہوئی تو بہت ساری مساجد چلی جائیں گی, بہت سارے ہمارے مدارس چلے جائیں گے جو مسلمانوں نے اپنے خون پسینے کی حلال کمائی سے بنائے ہوئے ہیں, ان پر اغیار کا قبضہ ہو جائے گا, حکومتوں کا قبضہ ہو جائے گا. ہماری مسجدوں کی جگہ جو ہے ڈی سی آفس بن جائیں گے, وزیر اعلیٰ اور منسٹروں کی رہائش گاہیں بن جائیں گی, کوئی اور دفاتر بن جائیں گے. تو جس نے وہ زمین وقف کی ہوگی وہ زمین وقف نہیں رہے گی, اس کے مسجد نہیں رہی, اس کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ مداخلت فی الدین ہے, اور مسلمان سب کچھ گوارا کر لے گا لیکن اسلام کی مداخلت, اسلام میں مداخلت اور اسلامی شعبہ جات میں مداخلت کسی بھی قدر و قیمت پر ہمیں تسلیم نہیں ہے, ہمیں قابل قبول نہیں ہے. کیا آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہو؟ آپ کھڑا کر کے سب تائید کرو. اور کفریہ اور شرکیہ نعرے لگا لگا کر آپ لوگ تھک چکے ہیں. کلہ دھار کے